اب ہم دیکھتے یہ ہیں کہ قرآن مجید میں آسمان کے بارے میں کیا ہے. آپ کے پاس سب سے پہلے آیت ہوگی الحجر 15 اس کی 87 آیت. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. تحقیق ہم نے تجھے دہرائے ہوئے سے ساتھ دیے اور عظیم قرآن پڑھائی دی. اب اس آیت میں لکھا ہے تحقیق ہم نے تجھ کو، رفیق بشر کو، رسول کو، نبی کو، اس سے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہم نے تجھ کو 7 نمبر دیا، 7 نمبر دیا اور دہرائے ہوا، مطلب بار بار ریپیٹ کیا ہوا، اور قرآن عظیم دیا، پڑھائی عظیم دی، اور یہ 7 نمبر. اب آپ یہ دیکھیے صرف 7 نمبر لکھا ہوا ہے. 7 دیا، تجھ کو 7 دیا اور قرآن عظیم دیا. اب ہم یہ دیکھیے 7 ہے کیا. یہ 7 نمبر جو ہے قرآن مجید میں، ایک تو یہ سمجھا دوں میں آپ کو کہ قرآن جو ہے وہ میتھمیٹیکلی بات بتا رہا ہوں کہ مطلب ایسا ہے کہ قرآن جو ہے بہت طریقوں سے بیلنس ہے. نمبر سے 18 نمبر ہے. پھر وہ اگر دنیا 30 دفعہ آئے گا تو آخر 30 دفعہ آئے گا، منافق کافر آئے گا تو شکر کرنا، جنت ہے تو 30، دوزخ کے 30، اور وہ عربی کے ورڈ سے وہ بیلنسنگ کرتے ہیں. قرآن بڑا بیلنس ہے نمبر سے. خیر میں تو یہ بتانا چاہتا اس نمبر 7 کا بھی ذکر ہے قرآن میں. تو اس 7 کو ہم دیکھیں گے یہ کہ میں یہ بتا رہا ہوں یہ 7 نمبر 7 آسمانوں کے لیے 7 دفعہ آیا. پھر ریپیٹ کروں، 7 نمبر 7 اسکائز کے لیے 7 ٹائمز آیا. جب قرآن ذکر کرتا ہے 7 آسمانوں کا پورے قرآن میں تو وہ 7 دفعہ آیا ہے، 7 ٹائمز. تو ایک تو یہ پتہ ہے کہ 7 نمبر جو اللہ کہہ رہا ہے قرآن مجید میں 7 اور دہرائے ہوئے، تو 7 نمبرز جو ہیں، 7 نمبر جو ہے وہ 7 آسمانوں 7 اسکائز کے ساتھ آیا، 7 آسمانوں کے ساتھ آیا. یہ آپ کو کچھ بات سمجھ میں آ گئی نا میں نے کیا بولا. اچھا اب دیکھیے میں آیت کی ریفرنس دے رہا ہوں آیت کا، اس میں آپ نوٹ کریں الکہف 18 کی 22. اس میں اصحاب کہف کے بارے میں ذکر آتا ہے، وہ کہتے ہیں 7 تھے اور 8واں ان کو کتا تھا. تو نمبر 7 پھر آیا دوبارہ. ہم نمبر کی بات کر رہے ہیں، یہ 7 کہاں آیا قرآن میں. تو 7 اصحاب کہف کے وہ تھے، اصحابی تھے، اور 8واں ان کا کتا تھا. تو یہ 7 نمبر پھر آ گیا. تو اب آپ آیتیں کاؤنٹ کر دیں، 2 آیتیں ہو گئی اس میں 7 نمبر آیا، 2 آیتیں ہو گئی اس میں 7 نمبر آیا. ٹھیک ہے. پھر البقرہ 2 کی 261 اللہ کی راہ میں جو صدقہ دیتے ہیں اس کا اضافہ مثال 7 بالیاں. 7 بالیاں ہیں، وہ ہر بالی میں 100 ہے. یہ میں پوری آیت یہ بتانے کے لیے 3rd آیت میں پھر 7 نمبر آئے، 7 بالیوں کے ساتھ، 7 بالیوں کے ساتھ 7 نمبر پھر آ گیا. یہ تیسری آیت ہو گئی. آیت تیسری ہو گئی، یاد رکھیے گا. الحاقہ 69 کی 7 اللہ نے ان پر 7 راتیں اور 8 دن کا عذاب مسلط رکھا. پھر 7 آ گیا، یہ چوتھی آیت ہے بھائی. یہاں میں ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہتا ہوں کہ 7 راتیں اور 8 دن ان کو عذاب مسلط کیا. یہاں پر یہ بتائیے سب سے زیادہ کون ٹریولنگ کرتا ہے باہر؟ ہاں آپ سے پوچھتا ہوں آپ. ہاں ویری گڈ، ایک ایسا آدمی ہو. تو اگر میں 7 دن کی بکنگ کراؤں گا، میں کہوں گا میں 1 ہفتے کی بکنگ کراؤں گا، تو 7 راتیں ہوں گی، 8واں دن ہوگا. سمجھ میں آیا آپ کو؟ تو قرآن یہ بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسے کلیئر کیا کہ 7 اب مجھے 1 ہفتے کی بکنگ کرانی صاحب، تو وہ آپ کو 7 راتیں رکھیں گے، 8ویں دن باہر نکال دیں گے. تو یہاں بھی لکھا عذاب جو آیا وہ 7 راتیں آئیں، 8واں دن اور 8. تو یہ بھی ایک ایسی نہیں ہے دے دیا 7 اور 8، باقاعدہ کیلکولیشن دیا کہ انسان کیونکہ ٹریول کرتا ہے جب اس کو پتہ ہے کہ 7 دن اور 8واں جو ہے اس پہ عذاب دن ہو گئے. تو 7 راتیں گزارتے ہیں آپ کئی ہوٹل میں، یہ بتانا چاہ رہا تھا. اچھا یہ کون سی آیت ہوئی؟ چوتھی آیت جس میں 7 نمبر آیا. پھر ہجر کی 15 سورت اس ہجر اور 44 آیت. یہاں بتا رہا اللہ تعالیٰ 7 دروازے ہیں جہنم کے. ہم یہ ڈسٹرکٹ ہے جہنم، یعنی 7 دروازے جہنم کے. یہ کون سی آیت ہوگی؟ 5ویں. اب آیا البقرہ کی 2 کی 196. اس میں یہ ہوا کہ جو لوگ حج پہ جاتے ہیں اور وہاں پر ذبح کرنے کے لیے انہیں بکری یا کوئی چیز نہ ملے تو 3 دن کے روزے وہاں رکھیں گے وہ، اور 7 روزے آن کے اپنے ملک میں یا اپنے علاقے میں جا کے رکھیں گے. تو یہ 7 نمبر پھر آ گیا. ہم صرف 7 نمبر کو ڈسکس کر رہے ہیں. اور آیت میں کیا لکھا ہے ہم ڈسکس ہی کر رہے ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ
پھر 7 نمبر آ گیا، تب کتنے ہو گئے؟ 7، 6، اور فاتحہ میں 7 صورتیں آیتیں نہیں ہیں؟ یہ تو مجھے بتانا یہ تھا کہ 6 جگہ 7 کا ڈیجٹ، 6 جگہ آیا 7 کا ڈیجٹ۔ 7واں جو ہے نا ہم نے بنائی ہوئی ہے سورہ فاتحہ کو مروجہ مسلمانوں نے کہ وہ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، دہرائی بھی جاتی ہے، تو اس میں وہ 7 ہو جائے گی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کی بیس پہ ہم نے یہ 7، کیونکہ یہ صرف ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف وہی 7 ہے، قرآن نمبر 7 کو بات کر رہا ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں سورہ فاتحہ جو ہے وہ، کیونکہ ہر صورتوں کی نمبرز الگ الگ ہیں اور ان کی کیلکولیشن بھی الگ ہے، لیکن سورہ فاتحہ واحد صورت ہے جو ہر نماز میں دہرائی جاتی ہے، تو مروجہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 7 آیتیں بھی 7 نمبر ہے، اس طرح 7 ہو جاتی ہیں، سمجھ گئے آپ؟ اب کیا ہوا، یہ تو قرآن مجید کے اندر واضح لکھے میں 7 نمبر اور 7، اب دنیا میں 7 سے انکلکیشن کیا کیا ہوا ہے ورلڈ میں، اس میں کعبے کے ہم 7 چکر لگاتے ہیں، اب یہ 7 وہاں لکھا ہوا نہیں ہے چکر لگانے کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سنت اللہ کی وہاں 7 ہی چکر لگا رہے ہیں، تو آپ کا ایک طواف ہوتا ہے، ایک مطلب سمجھا جاتا ہے، سمجھیں آپ؟ تو 7 چکر لگاتے ہیں کعبے کے، وہ بھی 7 ہے، صفا مروہ میں بھی ہم 7 صحیح کرتے ہیں، وہ بھی 7 ہے، اور حج کے رکن کے جمعرات میں ہر ستون کو 7 کنکریاں مارتے ہیں، وہ بھی 7 ہے، یہ جو رینبو دیکھا آپ نے، رینبو ہو جاتا ہے، وہ بھی 7 ہیں، ہفتے میں بھی 7 دن ہیں، اور جو چاند کے جو فیزز اور مون ہیں وہ بھی 7 ہیں، اور یہ جو میوزک ہوتی ہے میوزک، اس کے بھی 7 نوٹس ہیں، 7 سر کہتے ہیں سر، اور جو یہ ہندو مذہب میں ایک ہوتا ہے اورا، ایک آدمی کا اورا ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ ایک اورا بولتے ہیں AURA اورا، وہ بھی 7 ہیں، اور اس پہلے اورے سے 7ویں اوپر نیچے ہیں، اور جب 7ویں تک پہنچے تو نروان ہو جائے گا، نروان اللہ سے ساتھ مل گیا جا کے، یہ مطلب وہ بھی 7 ہیں، یہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ پھر ہماری 7 سرویکل ورٹیبرے ان میملز، یہ جو پیٹھ کی وہ ہوتے ہیں نا، انسان میں، جراف میں، ویل میں، گرل میں، وہ بھی 7 ہیں۔ اب ایسے آدمی جو دنیا میں کرنا چاہے ڈھونڈتا رہا 7 کیا کیا ہے، ہم نے تو بتا دیا، قرآن میں 7 دفعہ آیتیں آئی ہیں، 6 آیتیں ایسی ہیں جو 7 نمبر کو ڈیفائن کرتی ہے، تو الٹیمیٹلی رزلٹ کیا ہوا، 7 آسمان 7 دفعہ قرآن میں آیا، ایک بات، 6 آیتوں میں 7 کا نمبر ڈیجٹ ہے، 6 اور 7 ڈیجٹ آتا ہے۔ 7ویں جو ہے سورہ فاتحہ، کیونکہ ہماری پڑھی جاتی ہے سورہ فاتحہ ہر صلاح کے اندر، اور وہ ایک دعا کے طور پہ، تو وہ 7 آیات ہیں اس میں اندر جو بسم اللہ ہے نا وہ پہلی آیت ہے، باقی صورتوں میں وہ آیت اوپر لکھی ہوئی ہوتی ہے، تو سورہ فاتحہ کی جو آیت ہے وہ بسم اللہ جو وہ پہلی آیت ہے، اس کے پوائنٹ جو 7 آیتیں ہیں سورہ فاتحہ میں، یہ 7۔